آج 16 رجب جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت صرف 41 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ جب تک آزماؤ گے نہیں، یقین نہیں کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج رجب کی 16 تاریخ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ سورت آج اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ کریم اس گھر کے لیے پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ پورے سال اس گھر کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس سورت کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی، غربت، قرض ہو یا مرض، ہر چیز سے نجات ملتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری بھی سنائی۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کو دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ قرآن پاک کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ آج 16 رجب جمعے کے دن کا آپ کو نہایت ہی قیمتی عمل دے رہی ہوں۔ آپ کو پھر 1 سال کے بعد یہ موقع ملنا ہے۔ اس عمل کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آج اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوئی، یا وہ دوست احباب کے ڈاکٹر سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کی گھر میں آ چکی ہیں، اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اب اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دے گا، بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین خارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا خاص اور مجاری وظیفہ ہے۔ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ ایک عمل تیز بہتف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بڑھ دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 16 رجب جمعے کے دن کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہا ہوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی عمر ضرور ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ
हो जाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुज़ारिश इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आज 16 रजब जुम्मे का दिन, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जिससे वक़्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर साथ और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कभी जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंगदस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ भी मोहब्बत की कमी है पढ़ लो, नाफरमान औलाद फरमाबरदार शोहर नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मन शादी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना है। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताउल तस्मीह पढ़ते सारे तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं। जिस काम के शुरू में ताउल और तस्मीह पढ़ ले जाए, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ले, ताउल तस्मीह पढ़ ले, तब आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला के एक मुबारक इसम आज़म का वजीफा है। ये अल्लाह का बड़ा ही लाडला बड़ा ही ताकतवर इसम आज़म है। आपकी कारोबार में जितनी भी बंदिशें हैं, आपके रिश्तों में जितनी भी बंदिशें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपके घर आपकी औलाद पर जितनी भी नजरें बद है ख़त्म हो करेगा। यह नाम और रब करीम का सिफाती नाम, इसे क्या भी मुकल भी कहा जाता है। यानी कि जब कोई बंदा इसमें या कहार को पढ़ता है तो तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। या कहार पढ़ते ही आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्ते में बंदिशें टूट जाएंगी, घर से जल्द जन्नत के असरात ख़त्म हो जाएंगे। दुकान, दफ्तर, कारोबार, नजरें बद, जादू जिन्नात से अल्लाह ताला की हिफाजत में चले जाएंगे। तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है? आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुलूस के साथ या कहार को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या कहारू एक बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या कहारू को अपने दाएं हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या कहारू का खास वजीफा पढ़ते ही आपके रिस्क में दौलतें, बरकतें, वुसअतें आती हैं। सिर्फ ये याद रखिएगा कि आपने यह कहार को 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। यह कहार से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाएंगे, तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। या 11 बार या कहार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप उसने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? आपने दूसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना है, ताकि आपके तमाम गुनाह जिनकी वजह से
ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر یہ ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے گناہ ہی ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے مسلموں پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اپنے وظیفے کے اندر تاثیر و طاقت بھی پانا چاہتے ہیں اور مقصد میں کھلی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ سورہ کوثر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون پر زندگی نصیب ہوتی ہے، بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقہ ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس سورت کو اور استغفار کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 16 رجب جمعہ کا دن پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں آپ ہمیشہ کے لیے اس حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ دعا ضرور مانگے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔